السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے اور مشہور شہر کراچی کی بات کریں گے، جس کو بچہ بوڑھا ہر کوئی جانتا ہے۔ دوستوں، کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا اور پرانا شہر ہے، تاریخ، عظمت اور متحرک شہری ترقی کا مرکز رہا ہے۔ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ یہ وسیع و عریض میٹروپولیٹن شہر ملک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے، جو نہ صرف ایک معاشی ترقی یافتہ شہر کے طور پر بلکہ ثقافت، مختلف بولی جانے والی زبانوں اور امنگوں کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سے 1963 تک سندھ کا دارالخلیفہ اور پاکستان کا دارالحکومت ہونے کے ناطے کراچی اپنی ابتدا سے نکل کر ماہی گیری کے ایک بڑے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کراچی کی تاریخ ایک ایسی داستان ہے جس میں غیر قانونی قوم، عدم استحکام اور غیر مہذب قوم کی جدوجہد شامل ہے۔ اس کی جڑوں کی نقش بندی کریں تو یہ 18ویں صدی عیسوی تک پہنچتی ہے، جب یہ ایک چھوٹا سا غیر اہم جزیرہ تھا جو کہ بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع تھا۔ خاص طور پر 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی نو آبادیاتی حکومت نے کراچی کو ایک اسٹریٹجک بندرگاہ میں تبدیل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مستقبل کو ایک معاشی اور ثقافتی مقام کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ 1947 میں آزادی کے بعد کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ بنا اور تقسیم ہند کے دوران مہاجرین کی آمد نے اس کے زمینی رقبے کو ڈرامائی طور پر تباہ کر دیا تھا۔ بعد میں اس تبدیلی نے کراچی کے شہر کو ایک مصروف ترین شہر میں تبدیل کر دیا، جس نے ملک کے تمام علاقوں سے معاشی ترقی کے حصول کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کراچی کا اسکائی لائن اس کی معاشی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر ملک کی سب سے بڑی کاروباری صنعت، ایک پھلتی پھولتی مالیاتی صنعت اور ایک متحرک خدمتی انڈسٹری کی میزبانی کرتا ہے۔ کراچی صدر بازار سے لے کر کلفٹن کی شاندار اور بلند و بالا عمارتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی گلیوں میں مختلف زبانوں کے لوگ آباد ہیں۔ تاہم آئیے جانتے ہیں کہ کراچی کی بے مثال ترقی کی ناقابل بیان کہانی آخر کیا ہے۔ دوستوں، تیزی سے ہونے والی شہر کاری اور آبادی میں اضافے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر اور سماجی عدم مساوات کی درجہ بندی جیسے واقعات میں کافی اضافہ ہوا۔ اس شہر کے سفر کو سیاسی مداخلت، کنٹرول کے لیے جدوجہد اور لینڈ مافیا کے خلاف تگ و دو میں قلم بند کیا جاتا ہے۔ پھر بھی کراچی ایک بڑا شہر ہونے کی حیثیت سے اتنے سخت چیلنجز ہونے کے باوجود متحرک طور پر پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اس کی پرجوش ثقافتی دولت اور یہاں کے متحرک لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہے، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ کراچی کی ناقابل تشکیر ترقی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شہر کی تاریخی لینڈسکیپ سے گزرا جائے۔ کراچی نام سے ماہی گیری کے لیے مشہور ایک چھوٹا سا گاؤں، جو کہ 19ویں صدی میں برطانوی حکومت کے بعد ایک بندرگاہ میں تبدیل ہو گیا۔ کراچی میں تیزی سے شہر کاری اور آبادی میں اضافہ اور اس کی غیر متوقع ترقی کی وجہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ایک مصروف میٹروپولیٹن شہر ہے۔ کراچی کی بے ترتیب ترقی کی جڑیں 1947 میں تقسیم ہند کے ہنگامہ خیز دور سے جڑی ہوئی ہیں، جس میں لاکھوں لوگوں نے نقل مکانی کی۔ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پہلا دارالحکومت رہ چکا ہے، معاشی ترقی کا بنیادی مرکز ہے۔ برِ صغیر کی تقسیم کے وقت اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور غیر منظم شہری آبادی کے خاتمے کے لیے بنیاد ڈالنے کا ایک اہم اقدام ثابت ہوئی۔ کراچی کا معاشی مرکز پاکستان کے مالیاتی اور صنعتی مرکز کے طور پر اپنے کردار کی وجہ سے ملک بھر کے افراد کے لیے ایک عظیم مقام ہے۔ ایک اقتصادی علاقے کے طور پر اس شہر نے مختلف علاقوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی وجہ سے یہاں کے علاقوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ شہر میں بے ترتیب نقل مکانی کا باعث بنا، جس کی وجہ سے شہر کی مختلف مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ کراچی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آباد کاری نے
شہر کی تعمیر و ترقی اور رہائش کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غیر رسمی آبادی، جسے عام طور پر کچی آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں زیادہ تر پلانڈ ہاؤسنگ کا فقدان پایا جاتا ہے۔ کراچی کی کچی آبادیوں اور غیر مجاز تعمیرات کی وجہ سے بے ترتیب طریقے سے چلنے والی پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی اور نقل و حمل کو تیزی سے شہر کاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر کی منصوبہ بندی کے تانے بانے کو تباہ کرنے والی زمینوں، غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیرات پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ سیاست دانوں، بدماشوں اور زمین پر قبضہ کرنے والوں نے کرپشن اور لا جنونیت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دوستو، کراچی میں لینڈ مافیا، سیاست دانوں اور بدماشوں نے شہر کی منصوبہ بندی کو کمزور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کراچی کے لینڈسکیپ میں سیاسی گروہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عظیم شہر میں اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی خرابی کی وجہ سے شہر کے انتظامات کو سنبھالنا کافی مشکل رہا ہے۔ کراچی جہاں ایک وسیع آبادی والا گنجن آباد شہر ہے، وہیں اس شہر کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کراچی کی ناقابل بیان کہانی ایک ایسے شہر پر مشتمل ہے جو غیر یقینی ترقی اور مختلف چیلنجز سے بھرپور ہے۔ اس کی غیر منصوبہ بند ترقی تاریخی، سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کا ایک اہم عنصر ہے جو اس کی مضبوطی کو متاثر کرتے ہیں۔ اگرچہ شہر تیزی سے آباد کاری کی مشکلات سے دوچار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تبدیلی لانے کے لیے کام کرنے میں مصروف بھی ہے۔ کراچی کا سفر ایک ایسے منصوبے کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کہانی کو ہر طرح سے محفوظ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی کامیابی کو یقینی بنا رہا ہے۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ کراچی کی بے مثال ترقی سیاسی، معاشی اور تاریخی عوامل کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ شہر کی اقتصادی سرگرمیاں تارکین وطن کو اپنی طرف راغب کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن شہری منصوبہ بندی، حکومت کی عدم موجودگی اور اس کے نتیجے میں تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی اور اس کے رہائشیوں کی بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں ایک پائیدار شہری منصوبہ بندی، سماجی مساوات اور معیشت میں مساوی ترقی شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔